ایک رات پردیسی کے ساتھ راستے کے موڑ پر بشیر کی قدموں کی رفتار اچانک رک گئی جب اسے نیم اندھیرے میں مٹی کے کنارے پر بیٹھا ایک اجنبی لڑکا نظر آیا۔ عمر بس 20-21 سال، چہرہ غیر معمولی طور پر خوبصورت، جیسے سفر کی تکن کے باوجود اس کی وجاہت چاندنی میں اور ابھر رہی ہو، مگر آنکھوں میں درد کی ایک ایسی خاموش لہر تھی جس نے بشیر کے دل میں عجیب سی کسک پیدا کر دی۔ لڑکے کا نام جاوید تھا اور وہ زخمی تھا، دائیں بازو پر گہرا کٹ، خون سوکھ کر کالی تہ بن چکا تھا، مگر تکلیف کی تازگی ابھی بھی اس کے سانسوں کی رفتار سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بشیر، جس کی عمر 35 برس کے قریب تھی، روکا نہیں را سکا۔ اس نے تلے بیٹھ کر نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر جاوید نے بس اتنا کہا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہاں، اور شاید خود سے بھی۔ بشیر کے اندر جانے کیوں ایک محافظی جذبہ جاگ اٹھا۔ اس نے اپنی تھیلی سے چھوٹا سا شیشی نما کنستر نکالا، دیسی تیل جو وہ ہمیشہ سفر کے لیے رکھتا تھا، اور خاموشی سے جاوید کے زخم پر لگانا شروع کر دیا۔ تیل کے لمس سے جاوید کے سانس ہلکی سی کانپی، مگر پل بھر بعد جیسے اس کے چہرے کا تناؤ گلنے لگا، جیسے کسی نے اس کی تکلیف کے بوجھ میں ہاتھ بٹا دیا ہو۔ رات کی ٹھنڈی ہوا، پہاڑوں کی خاموشی اور دو اجنبیوں کے درمیان یہ پہلی ملاقات ایک ایسی کیفیت میں بدل گئی جس نے بشیر کو یہ محسوس کرایا کہ شاید اس رات اسے کسی انسان کو نہیں بلکہ ایک کہانی کو اٹھا کر گھر لے جانا ہے۔ ایک پردیسی کی کہانی جس کی شروعات تو بس ایک زخمی بازو سی ہوئی تھی، مگر اس میں چھپے رازوں کی مہک بہت گہری تھی۔ جب بشیر نے جاوید کو اٹھانے کا سہارا دیا اور دونوں دھیرے دھیرے کچے راستے پر چلنے لگے تو رات کی خاموشی میں ایک عجیب سی گھبراہٹ شامل ہو گئی، جیسے اندھیرے میں کہیں کوئی اندیکھا راز سانس لے رہا ہو۔ جاوید بار بار پیچھے دیکھتا جیسے کسی سائے سے بچ رہا ہو، اور بشیر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ تکن نہیں بلکہ چھپا ہوا درد دیکھا، وہ درد جو انسان کو اکیلا بھی کر دیتا ہے اور بے زبان بھی۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے تو دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ جاوید کی رفتار اچانک رک گئی اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی نقصان ہوا تو میں واپس جا سکتا ہوں۔ مگر بشیر نے حیرت سے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ پردیسی کو واپس نہیں بھیجا جاتا بیٹا، اسے جگہ دی جاتی ہے، مرہم دیا جاتا ہے۔ یہ جملہ سن کر جاوید کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی، جیسے سالوں بعد کسی نے اس کی تکن کو سمجھا ہو۔ لیکن اسی لمحے ایک تیز جھونکا گزرا اور پہاڑ کے اوپر سے کوئی دہاتی سی آواز آئی، ایسی آواز جو نہ جانور کی تھی نہ انسان کی۔ بشیر چونک کر رک گیا، جبکہ جاوید کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا، اس کے لب بے آواز ہلے۔ وہ یہاں تک پہنچ گیا؟ بشیر کے دل نے پہلی بار دھڑک کر سوال کیا کہ آخر یہ لڑکا صرف زخمی پردیسی نہیں، اس کے پیچھے کون سا کیا لگا ہوا ہے؟ اور یوں رات نہ صرف گہری ہوئی بلکہ ڈراؤنے سچ کی طرف ایک قدم اور بڑھ گئی۔ بشیر نے جاوید کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ خوف عام خوف نہیں بلکہ ایسا سایہ ہے جو انسان کے پیچھے برسوں چلتا ہے۔ وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے، مگر پہاڑی کے اوپر سے آنے والی دہاتی آواز ہر قدم کے ساتھ اور واضح ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی چیز ان کا تعاقب کر رہی ہو، اور جاوید کی سانسیں بے ربط ہو کر کانپنے لگی۔ بشیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سخت لہجے میں کہا، بات بتاؤ جاوید، آخر تمہیں ڈر کس چیز سے لگ رہا ہے؟ جاوید نے لمحہ بھر آنکھیں بند کی، جیسے اندر کا بوجھ باہر آنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، میں بھاگا نہیں ہوں، مجھے بچایا گیا ہے، اور جو آواز آپ سن رہے ہیں وہ انہی لوگوں کی ہے جن سے کوئی نہیں بچ پاتا۔ بشیر کی پیشانی پر شکن پڑ گئی، مگر وہ پھر بھی آگے بڑھا، کیونکہ اس کے لیے جاوید اب ایک مہمان نہیں بلکہ کسی مقدر کا حصہ بن چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ دونوں گاؤں کی آخری لکڑی کے باڑ کے پاس پہنچے، اچانک پیچھے سے ایک تیز روشنی گوندی، اتنی روشن کہ لمحہ بھر کے لیے سارا راستہ دن کی طرح چمک اٹھا، اور اسی روشنی میں بشیر نے دیکھا کہ دور پہاڑی کے کنارے پر 3 سائے کھڑے تھے، بالکل ساکت، جیسے کسی نے انہیں ہلنے کی اجازت نہ دی ہو۔ جاوید نے روشنی دیکھتے ہی بے اختیار بشیر کی کلائی پکڑ لی اور سرگوشی کی، بشیر بھائی، اگر وہ قریب آ گئے تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اور پہلی بار بشیر کے اندر خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا محافظانہ غصہ ابھرا، ایسا غصہ جو انسان کے لیے نہیں بلکہ اندھیروں کے خلاف ہوتا ہے۔ بشیر نے جاوید کی کلائی مضبوطی سے پکڑی اور تیزی سے اسے باڑ کے اندر لے آیا، مگر پیچھے کھڑے 3 سائے جیسے زمین پر نہیں ہوا میں جمے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ ان کی حرکتیں غیر انسانی سی تھی، جیسے وہ چل نہیں رہے بلکہ پھسل رہے ہوں۔
اور اس لمحے بشیر کو پہلی بار احساس ہوا کہ جاوید کی زندگی کی اس رات میں وہ خود بھی کسی ایسے کھیل کا حصہ بن چکا ہے جس کا اصول وہ سمجھتا ہی نہیں۔ گاؤں کی طرف بڑھتے ہوئے جاوید کے قدم کمزور ہونے لگے، شاید خوف سے یا زخم سے، مگر جیسے ہی بشیر نے اسے سہارا دیا، جاوید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی ابری، ایسی نرمی جو برسوں کی اکیلاہٹ کو بعد کسی محافظ سایہ مل جانے کی علامت ہوتی ہے۔ مگر اسی لمحے پیچھے سے پھر وہی دہاتی آواز گونجی، اس بار زیادہ قریب، اور اس میں ایسی سردی تھی کہ بشیر کی ہڈیوں میں تک کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ دونوں ایک پرانے کچے گھر کے سامنے رکے۔ یہ بشیر کا خاندانی گھر تھا جس کی دیواروں پر مٹی کی مہک کے ساتھ حفاظت کی ایک انوکھی سا خوشبو بسی رہتی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ جاوید کو اندر لے آیا، مگر اندر قدم رکھتے ہی جاوید نے اچانک ایک زاویے پر نگاہ جما کر گھبراہٹ سے کہا، بشیر بھائی، وہ لوگ یہاں تک کبھی نہیں پہنچے، یہ گھر، یہ جگہ، یہ کیوں محفوظ لگ رہی ہے؟ بشیر نے حیران ہو کر جواب دینے کے لیے لب کھولی ہی تھی کہ باہر ایک ایسی دستک ہوئی جو انسان کی نہیں لگتی تھی، زیادہ زور سے نہیں مگر اتنی بھاری کہ پورا دروازہ ہل گیا۔ جاوید نے سانس روک لی اور بشیر نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے خود سے ایک سوال کیا جو اسے اندر تک ہلا گیا۔ آخر اس رات کو کون کس سے چھپا رہا تھا، جاوید سایوں سے یا سائے جاوید سے؟ دروازے پر آنے والی وہ بھاری دستک جیسے طوفان سے پہلے کی خاموش دھمکی تھی جس نے جاوید کو دیوار کے ساتھ سہم کر کھڑا کر دیا، جبکہ بشیر نے پہلی بار اپنے دل میں خوف سے زیادہ کسی انجانی ذمہ داری کی آگ محسوس کی۔ وہ دروازے کے قریب جا کر رک گیا، مگر دستک کے بعد باہر مکمل خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں کچھ نہ سنائی دے مگر سب کچھ محسوس ہو۔ اور ایسے لمحے جاوید کی آنکھوں سے ایک بے آواز آنسو بہہ گیا، جیسے برسوں کا چھپا بوجھ اچانک ہلکا ہونے کے بجائے اور بھی بھاری ہو گیا ہو۔ بشیر نے اسے دیکھا تو دل بے چین ہوا۔ وہ اپنے قدم رک کر اس کے پاس آیا اور نرم لہجے میں بولا، بیٹا، اب ڈرنے کا وقت نہیں، بتاؤ سچ کیا ہے؟ جاوید کے ہونٹ کانپے جیسے الفاظ نکلنے کی اجازت مانگ رہے ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، بشیر بھائی، میں غلط لوگوں کا پیچھے نہیں چھوڑا، میں ان سے بھاگا نہیں، میں ان کے راز لے کر بھاگا ہوں جو کوئی نہیں جانتا، اور اسی لیے وہ میرے پیچھے جان لینے تک رکیں گے نہیں۔ بشیر کے اندر ایک حیرت اور غصے کا میلا جولا طوفان اٹھا، مگر اس نے صرف یہ پوچھا، کیسا راز؟ جاوید نے سر جھکا کر وہ زخمی بازو اٹھایا اور کہا، یہ زخم حادثہ نہیں، انہوں نے مجھے اسی لیے زخمی کیا کہ میں بول نہ سکوں، مگر میں نے سچ چھپا کر بھاگنے کی کوشش کی، وہ سچ جو صرف آپ کا گھر دیکھتے ہی جاگ گیا ہے۔ بشیر چونک کر اس کے ہاتھ دیکھنے لگا اور جاوید نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ آپ سمجھ نہیں رہے بشیر بھائی، میں صرف اپنے پیچھے سے نہیں بھاگ رہا، میں آپ کے ماضی سے بھی جاگ رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ سائے یہاں تک آ گئے ہیں۔ یہ سن کر بشیر کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس ماضی کو وہ دفن سمجھتا تھا وہ آج پہلی بار زندہ ہو کر دروازے پر آ کھڑا ہوا ہے۔ بشیر کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ جاوید کی یہ بات کہ وہ اس کی ماضی سے بھی بھاگ رہا ہے، اس کے دل میں برسوں پرانے درد اور خوف کو اچانک زندہ کر گئی۔ وہ درد جس کے بارے میں اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کی۔ گھر کے اندر ہلکی تیز ہوا چلی، جیسے کسی نے دیواروں کے پیچھے سانس لی ہو، اور اسی لمحے باہر سے وہ تین سائے دوبارہ نظر آئے، اس بار قریب، بہت قریب، جیسے وہ اس گھر کے ہاتھ پر رکنے پر مجبور ہوں۔ بشیر نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں کہا، جاوید، سچ پچھلے دروازے سے نہیں بھاگا کرتے، اب بتایا بھی جاتا ہے، بتاؤ تم میرے ماضی سے کیسے جڑے ہو؟ جاوید کی آنکھیں چھاندی آ گئی، وہ آہستہ سے بیٹھ گیا جیسے جسم تھک گیا ہو مگر روح بولنے پر مجبور ہو گئی ہو۔ پھر بہت سست لرزتی آواز میں کہا، بشیر بھائی، میں ان لوگوں کے ٹھکانے پر کام کرتا تھا، وہ آپ کے بارے میں فائلیں جمع کر رہے تھے، اور ایک فائل مجھے ملی جس میں لکھا تھا کہ برسوں پہلے آپ جس حادثے میں بچ گئے تھے وہ حادثہ نہیں تھا، وہ ایک نشان تھا، ایک ایسی چیز کا نشان جو آپ اپنے بچپن میں جانے بغیر اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور وہ لوگ۔ جاوید کی سانس رک گئی۔ وہ چیز چاہتے تھے، آپ نہیں، وہ چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو خود خبر نہیں۔ میں نے فائل چوری کی اور بھاگ گیا کیونکہ مجھے لگا وہ آپ تک پہنچ جائیں گے تو آپ کی بھی وہی حالت ہوگی جو میرے ساتھیوں کی ہوئی۔ بشیر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا ہو، کیونکہ اس کے کانوں میں بچپن کی وہی آواز گونج اٹھی، ایک دہاتی سی گرج، وہی آواز جو آج بھی دروازے کے باہر صدیوں کے ساتھ گونج رہی تھی۔ جاوید نے اس کی طرف دیکھ کر آخری جملہ بولا اور اس رات کی سب سے خطرناک حقیقت بن گیا، بشیر بھائی، وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، سائے آپ کے پیچھے نہیں، آپ کے اندر کی چیز کے پیچھے ہیں۔ اور اس لمحے بشیر نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید دشمن باہر نہیں بلکہ کہیں بہت نزدیک
اس گھر کے اندر یا شاید خود اس کے وجود میں چھپا ہوا ہے۔ باہر کھڑے سائے ان دروازے تک آ چکے تھے مگر جیسے کسی انجانی طاقت نے انہیں ٹھوکر مار کر روک دیا ہو۔ بشیر کے دل کی دھڑکن تیز تھی جبکہ جاوید کی آواز مدھم، مگر اس کے لفظوں میں سچ کا بوجھ تھا۔ بشیر بھائی، آپ کے اندر جو چیز ہے وہ ایک نشانی ہے، ایک پرانی خوفناک اور مقدس امانت، جیسے آپ نے بچپن میں لاشعوری میں چھوا تھا اور وہ آپ کے وجود کا حصہ بن گئی۔ بشیر کے ذہن میں دھندلے بچپن کی ایک یاد چمکی، جنگل کی پگڈنڈی، ایک عجیب روشن پتھر اور اس کے چھونے پر ایک بے آواز چیخ، سب کچھ جو برسوں سے اس کے حافظے کے پیچھے قید تھا اچانک سامنے کھڑا ہو گیا۔ جاوید نے لرزتے ہوئے کہا، وہ چیز روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی، جس کے پاس ہو وہ اگر کمزور ہو تو اس کی تباہی بن جاتی ہے اور اگر مضبوط ہو تو حفاظت بن جاتی ہے۔ بشیر نے گہری سانس لی اور اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ کوئی روشنی جاگ رہی ہے، ایسی روشنی جو باہر کے سائے دیکھ کر اور تیز ہو رہی تھی۔ سائے دروازے سے ٹکرائے، گرج سنائی دی، لیکن بشیر نے آگے بڑھ کر دروازے پر ہاتھ رکھا اور اچانک اس کے ہاتھ سے وہی روشنی پھوٹ نکلی جو اس نے بچپن میں چھوئی تھی، مگر اب بہت زیادہ پختہ، بہت زیادہ طاقتور۔ جاوید پیچھے ہٹ گیا اور باہر کے 3 سائے دردناک چیخ کے ساتھ دھوئیں کی طرح بکھرنے لگے، جیسے وہ روشنی انہیں جلا کر راکھ کر رہی ہو۔ لمحے میں دروازہ خاموش ہو گیا، اندھیرا پیچھے ہٹ چکا تھا۔ بشیر تھکا ہوا سا پیچھے مڑا اور دیکھا کہ جاوید کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں نے سوچا تھا آپ اس طاقت کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، مگر آج معلوم ہوا کہ یہ امانت غلط ہاتھوں میں نہیں تھی۔ بشیر نے ایک آہ بھری، پھر نرمی سے جاوید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم نے اپنے حصے کی جنگ لڑ لی، اب باقی میں لڑوں گا۔ مگر اسی لمحے جاوید کے چہرے پر عجیب سی خاموشی، مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جو شکر گزاری اور الوداع دونوں کی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ بشیر کچھ کہتا، جاوید کا وجود دھیرے دھیرے دھند کی طرح تیلیل ہونے لگا، جیسے وہ کبھی جسمانی نہیں تھا بلکہ کسی بھیجے گئے نگہبان کی طرح سائے اور روشنی کے بیچ پھنس کر دنیا میں آیا تھا۔ آخری لمحے میں اس کی آواز مدھم ہوئی، آپ محفوظ ہیں بشیر بھائی، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور وہ ہوا میں گل کر غائب ہو گیا۔ بشیر دروازے پر کھڑا رہا، تنہا ضرور مگر پہلی بار خوف سے آزاد۔ باہر رات وہی تھی مگر اس میں ایک سکون ایسا تھا جیسے برسوں پرانا قرض ادا ہو گیا ہو۔ کہانی کا انجام شاید بھیانک لگ سکتا تھا مگر اس رات کے بعد کچھ بھیانک باقی نہیں رہا، سوائے ایک حقیقت کے کہ ہر پردیسی، ہر سایہ، ہر راز کبھی نہ کبھی اپنے انجام کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی ایک رات پردیسی کے ساتھ؟ کیا آپ کو اس میں موجود سسپینس، جذبات اور خوف کا ملا جلا ماحول پسند آیا؟ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔